السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ نے پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے انتخابی عمل کی کافی قریب سے نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل ڈپٹی ترجمان ویدانت پٹیل نے ایک ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ ہم پاکستان کے انتخابی عمل کی کافی قریب سے نگرانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے کہا ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں وسیع تر شرکت ہو، جس میں اظہار رائے کی آزادی اور اجتماع کی آزادی کا احترام ہو۔ ترجمان پٹیل نے مزید کہا کہ ہمیں تشدد کے تمام واقعات اور میڈیا کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، بشمول انٹرنیٹ کی آزادی پر پابندیوں پر تشویش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی مستحق ہیں کہ بغیر کسی خوف، تشدد یا دباؤ کے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنے مستقبل کے قائدین کا انتخاب کرنے کا اپنا بنیادی حق استعمال کریں، اور یہ بالآخر پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں۔ پاکستان میں عام انتخابات کے سلسلے میں وائس آف امریکہ اردو کے حالیہ سروے کے مطابق پاکستان کے 70% نوجوانوں نے 8 فروری کو ووٹ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر نوجوان اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دینے نکلتے ہیں تو انتخابی سیاست میں کئی بڑی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے یہ سائنٹیفک سروے ملٹی نیشنل کمپنی اپسوس کے ذریعے کرایا تھا، جس میں 18 سے 34 برس کے افراد کی رائے لی گئی تھی۔ اس سروے میں شامل ایسے نوجوان جو سن 2018 کے الیکشن میں ووٹ دینے کے اہل تھے، ان میں سے 64% نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، جبکہ آئندہ الیکشن میں 70% نوجوانوں نے ووٹ ڈالنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس سروے کی تفصیل آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز VOA اردو اور ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق آج رات 12 بجے کے بعد جلسے جلوس نہیں کیے جا سکیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والے امیدواروں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ 9 فروری کا سورج ملک کی ترقی اور خوشحالی کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ قصور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے عوام سے جھوٹے وعدے کیے اور 50 لاکھ گھروں کی امید دلائی گئی، لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے تو مہنگائی ختم کر دیں گے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ منگل کو عدالت میں سماعت کے دوران فاضل جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ عدالت نے ملزمان کا جیل ٹرائل بھی کرنے کا حکم دیتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد پر جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں ایسے موقع پر فرد جرم عائد ہوئی ہے جب وہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 لاہور سے انتخاب میں لڑ رہی ہیں۔ ان کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ہے۔ پاکستان کی حکومت اور IMF کے درمیان ورچوئل مذاکرات جاری ہیں، جن میں 3 نکات پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں پاکستان حکومت یا IMF کی طرف سے اب تک کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا ہے، تاہم اس بارے میں بعض تجزیہ کاروں اور مبصرین کا کہنا ہے کہ IMF کے بعض تحفظات ہیں جن پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ PIA کی نجکاری سے قبل اس کے بھاری قرضوں کو حکومتی قرضوں کا حصہ بنانا
اور گردشی قرضوں کا پلان بھی اس وقت زیر بحث ہے۔ آئی ایم ایف نے 3 اہم تجاویز کے معاشی اور قانونی طور پر قابل عمل ہونے کے بارے میں مزید تفصیلات طلب کی ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان حکام کی طرف سے دی جانے والی تینوں تجاویز کو نہ تو مسترد کیا ہے اور نہ ہی قبول کیا ہے۔ بھارت میں حکام نے بتایا ہے کہ آتش بازی کے کارخانے میں منگل کو ہونے والے ایک دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے ہیں۔ بھارتی ٹیلی ویژن پر فوٹیج میں پٹاخے کے پلانٹ میں دھماکے کے بعد شعلے بلند ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ درجنوں ایمبولینس سے بھیجی گئی ہیں اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے فوج کے ہیلی کاپٹر طلب کیے گئے۔ سینئر ضلعی پولیس اہلکار راجیشوری مہوبیا نے اے ایف پی کو بتایا کہ ریاست مدھیہ پردیش کے ہردا میں واقع فیکٹری میں اب تک 8 اموات اور 80 کے قریب افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے پیر کو دیر گئے کابل میں اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار فریدون سرینلیولو سے ملاقات کی ہے اور دوحہ میں افغانستان کے بارے میں ہونے والے آئندہ اجلاس پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے سنیریلیوو اوغلو کے حوالے سے کہا کہ دوحہ اجلاس کے انعقاد کا مقصد ایک پائیدار عمل کے ذریعے بین الاقوامی برادری کے درمیان رابطہ قائم کرنا ہے تاکہ افغانستان مزید سیاسی پیش رفت حاصل کر سکے۔ دوحہ میں یہ کانفرنس 18 اور 19 فروری کو ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے لیے قاہرہ پہنچے ہیں۔ امریکہ مصر اور قطر کی ثالثی میں غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اعلیٰ امریکی سفارتکار ریاض کا دورہ کرنے کے بعد مصر پہنچے ہیں، جس کے بعد وہ قطر جائیں گے اور پھر اسرائیل روانہ ہوں گے۔ اس دوران وہ یرغمالیوں کی رہائی کے مذاکرات، جنگ کے بعد غزہ کی تعمیر نو کے منصوبوں اور عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات کو معمول پر لانے کے امکانات پر بات چیت کریں گے۔ اکتوبر کے بعد سے بلنکن کا اس خطے کا یہ 5واں دورہ ہے۔ اسرائیل میں درجنوں مظاہرین نے کریم شالوم کراسنگ کے قریب غزہ کے لیے امداد کو روکنے کی کوشش کی۔ مظاہرین کئی روز سے غزہ میں لوگوں تک امداد پہنچانے کی مخالفت میں کراسنگ کے قریب جمع ہو رہے ہیں، حالانکہ وہاں ان کے عزیز یرغمال بنائے گئے ہیں۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ اس امداد کو روکنے سے حماس کو یرغمالیوں کی رہائی پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج اس سے قبل اس طرح کے مظاہروں کو روکنے کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر چکی ہے۔ حکام کے مطابق جنوبی بحیرہ احمر سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر منگل کے روز یمن کے حوثی باغیوں نے ایک اور مشتبہ ڈرون حملہ کیا ہے۔ برطانوی فوج کے یونائیٹڈ کنگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے کہا ہے کہ یہ حملہ یمنی بندرگاہ حدیدہ کے مغرب میں ہوا اور جہاز کی کھڑکیوں کو معمولی نقصان پہنچا۔ بارباڈوس کے پرچم بردار کارگو جہاز کے طور پر کی ہے، جو برطانیہ کی ملکیت ہے۔ فرم نے کہا کہ جہاز میں کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ بعد ازاں ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے ایک فوجی ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری نے ایک بیان میں دعویٰ کیا کہ باغی افواج نے بحیرہ احمر میں 2 الگ الگ جہازوں پر حملہ کیا ہے، ایک امریکی اور ایک برطانوی۔ تاہم دعوے کی حمایت کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا گیا۔ ترکیہ اور ہمسایہ ملک شام میں آنے والے تباہ کن زلزلے کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ جمع ہوئے اور اپنے دوستوں، عزیزوں اور پڑوسیوں کا سوگ منایا، جبکہ حکومت نے برسی کی یاد میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا۔ اس دوران مشتعل ہجوم کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 6 فروری 2023 کو 7.8 شدت کے زلزلے سے شام میں 6,000 افراد، جبکہ ترکیہ میں 59,000 سے زیادہ افراد
लुक़्मा अजल बन गए थे। तुर्क हुक्काम ने बताया कि मंगल को इस्तांबुल में एक अदालत पर हमले में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 2 हमलावरों को गोली मार दी गई। वजीर दाखिला यरी लकाया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मुबैना हमला आवर एक मर्द और औरत केलिगान कोर्ट हाउस में एक सिक्योरिटी चौकी पर हमला करने की कोशिश के दौरान मारे गए। उन्होंने कहा कि 3 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए हैं। सदर रजब तैयब अर्दवान ने बाद में कहा कि शहरियों में से एक की मौत हो गई है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेप बोरेल ने कहा है कि वो मंगल को कीव के दौरे के दौरान यूक्रेन के लिए यूरोपीय यूनियन की गैर मुतज़लज़ल फौजी और माली इमदाद पर बात करेंगे। उनका ये दौरा यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन के लिए $54 बिलियन के 4 साला इमदादी पैकेज की मंजूरी के चंद दिन बाद हो रहा है। मंगल को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह रफाइल ग्रोसी भी यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। यूक्रेनी हुक्काम ने मंगल को बताया कि शिमाल मशरक़ी यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में एक शख्स हलाक और 3 दीगर जख्मी हो गए। खार्किव के इलाकाई गवर्नर ओलेग सेनिगोबोव ने कहा कि 2 S-300 मिसाइलों ने ज़ोलोचेव शहर में एक 3 मंजिला होटल को तबाह कर दिया। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल बेलगोरोड के इलाके में यूक्रेन के 7 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। बर्तानिया के शाह चार्ल्स सोम में कैंसर की तशखीस के बाद उनका इलाज जारी है। वो अब भी बर्तानिया के बादशाह और रियासत के सरबराह हैं। शाही महल से जारी एक बयान में कहा गया है कि किंग चार्ल्स अपनी अवामी मसरूफियात मुलतवी कर देंगे और उनकी जगह शाही खानदान की सीनियर शख्सियात तकरीबात में शरीक होंगी। प्रेस एसोसिएशन न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रिंस हैरी अपने वालिद से मिलने के लिए वापस बर्तानिया जाने का इरादा रखते हैं। सदर जो बाइडन ने प्रेस से बात करते हुए किंग चार्ल्स में कैंसर की तशखीस के बारे में तशवीश का इजहार किया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल नेटवर्क ट्रूथ पर उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।